شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے اور وہ تینوں مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ایک شخص کو کوڑ کی بیماری تھی، دوسرا شخص گنجا تھا، جبکہ تیسرا شخص نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑ کے مریض کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑھی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ کوڑ کے مرض کی وجہ سے سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی پیارا ہو گیا اور جلد بھی صحیح ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے سوال کیا، کس طرح کا مال تم کو زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر وہی فرشتہ گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرا موجودہ عیب ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب بھی اللہ کے حکم سے جاتا رہا اور اس کے بہت اچھے بال آ گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا اس طرح کا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے گائیں پسند ہے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائیں عطا کر دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص یعنی اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت عطا کر دے تاکہ میں دنیا دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی پوچھا کہ کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ وقت گزرتا رہا، تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائیں بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھی بھر گئی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ فرشتہ کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو گیا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی غفور الرحیم ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بھی ادا کرنے کے لیے کافی ہیں، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم پہلے کوڑ کے مرض میں مبتلا نہیں تھے جس وجہ سے سب تم سے نفرت کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا اور کوشش سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت اور دولت عطا کی، لیکن وہ شخص بولا یہ تمام مال و دولت نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری پرانی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں گنجے شخص کے پاس گیا اور اسے بھی اپنی بے سر و سامانی کی داستان سنا کر ایک عدد گائیں کا سوال کیا، لیکن اس نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اسے بھی کہا کہ تم اگر جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا میں ایک بہت مسکین آدمی ہوں، میرے پاس سفر کے تمام وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کے سوا اور کسی سے مراد پوری ہونے کی توقع نہیں رکھتا، لیکن میں تم کو اسی ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہاری بینائی لوٹا دی کہ مجھے ایک بکری دو، میں اس سے اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں گا۔
اندھے نے کہا واقعی میں اندھا تھا، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرما دی اور میری مفلسی دور فرما کے مجھے مالدار بنا دیا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو، کیونکہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا ہے تو تم جتنا مال چاہو لے سکتے ہو، میں تمہیں بالکل بھی منع نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوئے اور راضی ہوئے کیونکہ تم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن تمہارے دونوں ساتھیوں نے جھوٹ اور بددیانتی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا اور وہ واپس اپنی سابقہ حالت پر لوٹا دیے گئے، یعنی تنگ دستی اور بیماری کا شکار ہو گئے۔ محترم دوستوں، جھوٹ کے بارے میں اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا جو اسراف کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ سے دونوں جہانوں میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔